کیا کاروبار بند ہونے کی وجہ، کاروبار چلنے کے باوجود قرض کے نیچے جانے کی وجہ جادو، نظر بد اور جنات ہو سکتے ہیں؟ جادو بالکل ہو جاتا ہے کاروبار پہ، اس کو بھی ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہوتا کیسے ہے۔ جی، دو لوگوں پہ جادو ہوتا ہے، یا کسٹمر پہ ہوتا ہے یا اس دکان کو، اس بزنس کو، سیٹ اپ کو چلانے والے پہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کا مارٹ ہے بہت بڑا، اس پہ جادو ہو گیا، اب وہ جب خریداری کے لیے جائے گا اپنے مارٹ کے لیے غلط فیصلے کرے گا، 10 روپے والی چیز 150 میں خرید لے گا، غلط ہو جائے گی، اس کے فیصلے غلط ہوں گے۔ جی، مائنڈ میں پڑی ہوئی فائلیں جب جادو کی وجہ سے کرپٹ ہوئی، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ میرے لیے اچھا کون سا ہے، برا کون سا فیصلہ ہے، وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ جب چیز خریدے گا وہ غلط طریقے سے خرید لے گا۔ نمبر 2، چیز خریدے گا تو ٹھیک، ادھار پہ لے آئے گا، وعدے کے مطابق اس کو پیمنٹ نہیں کرے گا، وہ نیکسٹ نہیں دے گا آپ کو چیز، وہ بھی غلط ہو گیا کام کاروبار تو کے لیے۔ جو کاروبار کو ڈیل کر رہا ہے، اوپر لیڈ کر رہا ہے، اس سے فیصلے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں جادو کی وجہ سے۔ جادو کیا ہے؟ جادو کی وجہ سے شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، ڈی ٹریک کرتا ہے، اس کو مختلف خیالات آتے ہیں، اس کو جو حقیقت ہے، مثلا جو اس کے اچھے دوست ہوں گے جن سے وہ چیزیں خریدتا تھا، اچانک سے اس سے لڑائی شروع کر دے گا، ان سے چیزیں خریدنی چھوڑ دے گا، حالانکہ برے خیالات کی وجہ سے، برے خیالات کی وجہ سے، اور برا خیال شیطان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب جادو ہوا اس پہ، اس کے فیصلے غلط ہوئے، جب فیصلے غلط ہوئے اب وہ لاس میں جانا شروع ہوا۔ اب کیا ہے کہ جادو کا علاج کرنے کے لیے وہ عمل کے پاس چلا گیا، اب اس نے اس کو ڈرانا شروع کر دیا، اس کی تربیت تو کی نہیں۔ جب وہ عامل کے پاس گیا، اس کو دعائیں بتاتا، ذکر بتاتا، اس کے اندر سے خوف ختم کرتا، اس کو بتاتا کہ بھئی آپ پہ جو جادو ہوا وہ آپ سے کیا کیا کروا سکتا ہے، کانشیس ہو جاؤ۔ وہ چیزیں تو بتائی نہیں، اس کو کہا یہ ذکر پڑھو، اس نے اپنے سٹور کو، اپنے مارٹ کو ٹائم پہلے سے بھی کم دینا شروع کر دیا، وہ اور لاس میں جانا شروع ہوا۔ پھر عمل کے پاس آ گیا، سر جادو کا علاج کر رہے ہیں، میرا تو لاس بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے نہیں، اصل میں نا وہ پیچھے سے جو جادو کر رہے ہیں نا، اس کے 2-3 استاد بھی ساتھ مل گئے ہیں، اب 4 جادوگر ہو گئے ہیں، اب اس کی انہوں نے نا ڈوز بڑھا دی ہے، وہ کہانی پہ کہانی، کہانی پہ کہانی۔ تو جو وہ بھائی کاروبار ہونے کے باوجود لاس میں جا رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جادو بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی ہو سکتی ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس پہ یہ چیزیں ہیں تو ذکر و اذکار کی پابندی کرے۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر وہ بھائی سمجھتا ہے کہ میرے سارے معاملات اللہ کے ساتھ ٹھیک ہیں، پھر ایسا ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے، سٹرونگ ہو کے جوڑے۔ کیوں وہ قرض میں جا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی غلط معاملہ ہو رہا ہے۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ کسٹمر پر بھی جادو ہو جاتا ہے، مثلاً وہاں انرجی جو نیگیٹو اتنی ہو گئی، وہاں اس کے ارد گرد جو ماحول ایسا شیاطین کے ذریعے سے بنا، کسٹمر آئے گا، اس کو دکان پہ کھڑے ہوئے، سٹور پہ کھڑے ہوئے مالک کا بیہیویئر ہی اچھا نہیں لگے گا، وائبز اچھی نہیں آ رہی ہیں، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے وہاں، ہاں کمفرٹیبل نہیں، پیشنٹ وہ آئے گا وہاں، کسٹمر اس کا، وہ بات کرے گا، اس کی آواز ہی عجیب لگے گی اس کو، اس چیز کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیز کا حل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہ ختم نہیں ہو رہی، کالے جادو کا توڑ تو کالے جادو سے ہوگا۔ اللہ کے بندے، جادوگر کے کلام میں اگر طاقت کا تو اقرار کر رہا ہے کہ اس میں طاقت ہے، تو دوسری طرف اللہ کی کلام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے عثمان صاحب، یہ کہ آپ اللہ کے کلام کے بارے میں آپ کا اتنا ایمان نہیں ہے، اور آپ کا ایسی فضول چیزوں کے بارے میں آپ اس پہ بڑا سٹرونگ بلیو ہے کہ جادو بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ یار اللہ کی کلام کتنی طاقتور ہوگی، دونوں کا کمپیریزن تو کر کے دیکھو، اپنے ایمان سے سوال تو کرو، میں ہو ہی نہیں سکتا سر، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ادھر سے بلیو ذرا جادو سے کم کر کے اللہ، اس کے رسول، اس کی تعلیمات اور قرآن پر بلیو کو بڑھا کے تو دیکھ، یہ جادو پاش پاش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے اگر تو جادو کی وجہ سے ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو اس طریقے سے ٹریپ کیا جا رہا ہے کہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہوں گے، آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوگا، اپنی اصلاح کریں۔ اچھا دوسری بات، ایک بندہ اس پہ جادو نہیں ہے، کسی نے نہیں کروایا، نظر بد نہیں لگی، شیاطین اس کے پاس نہیں ہے، یہ کنفرم ہے، کیا پھر اس کو لاس نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اس کے اور غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا جادو صرف وہی ہے جو حاسد کرواتا ہے؟ اس جادو پہ بات کیوں نہیں کرتے جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں؟ یس، ہم اکثر اس پہ بات کرتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں کاروبار پہ بندش کی بات کرتے ہیں کہ میں اگر کاروبار کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو، کسٹمر کو وقت پہ اس کی چیز نہیں دیتا، یہ جادو کس نے کیا؟ جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ 3 دن بعد اپنی چیز لے جائے، میں نہیں دیتا، میں نے خود کیا نا جادو، میں خود ہی جادو کرنے والا ہوں، بالکل ایسے ہی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں
اگر ہم بزنس کر رہے ہیں، 1 کروڑ روپے کا آپ نے بزنس سیٹ اپ کھڑا کیا ہے اور اس میں آپ نے 50 لاکھ روپیہ سود کا ڈالا ہوا ہے، سود کے پیسے ہیں، تو اس بزنس میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ کہاں سے آ سکتی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جس نے سودی معاملات کیے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ سود والے معاملات جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور ایک کھلی بات ہے، بالکل جی بالکل کھلی بات۔ اچھا، جو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے وہ کس طرح دنیا کا سکون حاصل کر سکتا ہے؟ کس نے جادو کیا؟ میں نے خود کیا اپنے برے وہ خیر کس طرح پا سکتا ہے وہ سر؟ کس طرح خیر پا سکتا ہے؟ پا سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ کسی کی جنگ ہو جائے تو ہم بڑا مقابلہ کرتے ہیں، ایک بندہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اپنے بزنس میں، سودی معاملات والے پیسے ڈال کے بیٹھا ہوا اور اوپر سے سکون ڈھونڈ رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ختم ہو گئی سر، بات ہی ختم ہو گئی یہ تو۔ اگر سود والے بزنس میں نے جو میرا تجربہ ہے، کوئی بندہ پروفٹ لے بھی لے نا، آگے چلا بھی جائے، یقین کریں ان کو کوئی ایسی بیماری آتی ہے، کوئی ایسی اللہ کی پکڑ آتی ہے، وہ سارے پیسے بھی لگ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے قرض کے نیچے بھی دب جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ٹھیک ہے، سب پہ۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ غلطیاں ہم خود کریں اور جب ہمارے اوپر اس کی پکڑ آئے تو ہم جادو پہ ڈال دیں کہ جادو ہمارے اوپر تایا نے کر دیا، ان کے بیٹوں نے کر دیا، پھپھو نے کر دیا۔ اور بھائی اپنے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی نظر ڈال کے دیکھو، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جو آپ غلط کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ بے شک، تو اس لیے بہت سارے، میں سود پر ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ جی پلیز۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانے والا پتہ کتنا گناہ ہے؟ 36 مرتبہ ایک بندہ زنا کرے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ 1 درہم سود کا کھا لے۔ اللہ